بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تبصروں، تجزیوں اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، انڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انڈین جو کچھ خصوصاً امریکہ کی نئی حکومت آنے کے بعد سے سوچ رہے ہیں، اور اس نئی حکومت کے اس خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بڑا دلچسپ اور بڑا حیران کن بھی ہے، پریشان کن بھی ہے، اور مطلب بڑا بروقت سوال ہے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں، جو غریب یا ترقی پذیر ممالک ہیں، کہ وہ اپنی پالیسیاں اپنے ملک کے زمینی حقائق کے مطابق نہیں بناتے۔ ہم اپنی پالیسیاں بناتے ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ہیں ان کا موڈ دیکھ کر۔ یہ رویہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے پاکستان میں بڑا جڑوں تک گیا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ حکومت ہی ایسا نہیں کرتی، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی پرائیویٹ آرگنائزیشن اس طرح کئی معاملات کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو علم ہے کہ زندگی کے 25 سال نوائے وقت کی نظر کیے ہیں۔ لاہور میں جب جنگ اخبار شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے پنجاب کا سب سے بڑا اخبار نوائے وقتی تھا۔ جنگ نے آ کے اپنی پالیسیوں سے ظاہر ہے وہ نئے ٹرینڈ لے کر آئے تھے۔ نوائے وقت پہ بڑا اثر انداز ہوا، بلکہ اس کی وجہ سے مشرق اخبار بھی بند ہو گیا، میرا خیال امروز بھی بند ہو گیا، پاکستان ٹائم بھی بند ہو گیا۔ ہمارے یہاں میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ اتنا بڑا نظریاتی اخبار تھا، ہمارے ایڈیٹر تھے مجید نظامی صاحب، لیکن وہ اپنی ساری جو سرکولیشن کی اخبار کی پالیسیاں ہوتی تھیں وہ جنگ کو دیکھ کے طے کرتے۔ مثلا جنگ اخبار نے اگر صفحات 16 کی ہیں تو نوائے وقت نے بھی 16 کر دینے ہیں، اگر اس نے 12 کی ہیں تو ہم نے 12 کر دینے ہیں، اگر اس نے 20 کی ہیں تو ہم نے 20 کر دینے ہیں، اور اسی حساب سے باقی معاملات وہ چلاتے تھے۔ اللہ یہ کہ یہ دیکھا جاتا ہے کون سا ٹرینڈ وہ سیٹ کر رہے ہیں آج کل۔ اس زمانے میں دیکھیں نا، اس کی یہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا اس کی خاصی اہمیت بھی تھی۔ پاکستان میں یہ غلامی نسل در نسل ہمیں منتقل ہوئی ہے۔ ہمارا جو بنیادی جو ہوتا ہے جو ہماری سوچ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا اوپر مالک ہے کس طرح خوش ہوگا۔ امریکن بھی باس از آلویز رائٹ کہتے ہیں، لیکن ان کا ہمارا فرق یہ ہے کہ وہ اپنا معیار، اپنی کارکردگی کو سمجھتے ہیں۔ کام کی کارکردگی کو امریکہ میں معیار سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں نہیں۔ اب یہ سنتے ہیں کہ 3000 جو بڑے بڑے جو بگ گنز ہیں، سرکاری افسر گریڈ یعنی 22 سے لے کے گریڈ 10 تک، ان کو حکومت نے ان کی لسٹ بنائی کہ ان کو فارغ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی بھرتیاں تھیں، جو پیپل پارٹی نے، نون لیگ نے، کاف لیگ نے بھرتی کیے تھے، MQM نے بھرتی کیے تھے، جماعت اسلامی نے KPK میں بھرتی کیے تھے۔ ان لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور معیار یہ بنایا گیا ہے ان کا، ایک تو ان کا ماضی کو، اور ان میں وہ بھی افسر شامل جو پلی بارگیننگ کیا کرتے تھے، جو پلی بارگیننگ کر کے بھی یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کوئی کرپشن کی پکڑے گئے اور نیب سے پلی بارگین کر کے پھر بحال ہو گئے، اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اسی طرح، بغیرتی کی انتہا۔ یعنی عجیب و غریب قسم کے قوانین ہیں، عجیب و غریب۔ یہ کیا سیاپا ہے نیب کا؟ عدالتیں کیوں اس کے خلاف اس طرح بڑھ کے ریمارکس دیتی ہیں؟ اپوزیشن نے تو خیر اپنے حساب سے طوفان اٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ تو دیکھنا چاہیے نا عدالتوں کی جتنے اچھے ججز ہیں وہ کیوں ان کے خلاف اس طرح ریمارکس دیتے ہیں،
اور ان کے کام کو غلط کیوں بتاتے ہیں؟ تو وہ کوئی باتیں تو کچھ ہوگی نا. میری تعمیر میں مضمر ہے صورت خرابی کی. یہ کچھ ایسی گڑبڑ سی ہمارے سسٹم میں مجھے ہوئی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ اس طرح بیٹھ کے کمیٹیاں بنا کر نہیں ہوگی ٹھیک. میں پاکستانی عوام سے، پاکستان کے دانشوروں سے ایک بڑی ایمانداری سے سوال کرتا ہوں. پاکستان میں جتنے ڈیم بنے، جتنے معاشی انقلاب آئے، معاشی انقلاب میں یہ قسط وار گاڑیاں، یہ جو ہمارے آج کل کام کرنے والوں کے ہاتھ میں بھی اینڈرائڈ پکڑے ہوئے ہیں، یہ سب شامل ہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں ان میں سے کون سا کارنامہ سیاسی دور میں انجام پایا ہے؟ کوئی بھی نہیں. سیاسی دور میں صرف ہم پہ قرضے چڑھے ہیں، کرپشن ہوئی ہے، اور بے رحمی سے ملک کو گروی رکھا گیا ہے. یار جس ملک کے ایئرپورٹ، جس ملک کی موٹر وے بھی گروی ہو پڑی ہو کسی کے دوسرے ملک کے پاس، IMF کے پاس، اس میں وہاں آزادی کا تصور کیا ہے؟ ذرا سوچیے تو صحیح ٹھنڈے دماغ سے. کبھی ادارے ہیں تو وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ خدا کے پر. اب کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں فوج، یعنی وہ ایک منضبط، مضبوط اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور اس کی جڑیں بہت گہری ہیں پاکستانی معاشرت میں بھی، پاکستان کے سسٹم میں بھی، اور پاکستان میں بھی. اب یا تو کارکردگی کے لحاظ سے آپ ویسے بن کے دکھائیں، اس طرح کا ڈسپلن قائم رکھیں. حالت یہ ہے کہ آپ اپنے بینکوں میں چلیں نا، دیکھیں بینک سے زیادہ ایسنشل سروسز کس کی ہو سکتی ہیں؟ اگر 9 بجے کا ٹائم ہے تو کیا آپ کو خیال ہے 9 بجے سارے بینک کے ملازم آ جاتے ہیں؟ سرکاری دفتروں کی تو بات ہی نہ کریں، وہاں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ ان ٹائم آئیں گے. آگے کیا بات کریں؟ جب اب آتے وقت پر نہیں ہے تو کام کیا خاک آپ نے آگے کرنا ہے. میں نے بات آپ سے شروع کی تھی کہ انڈیا اس بات کا تو جائزہ لیتا ہے کہ اگر یہ آ گیا ہے، اب نیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن آ گیا ہے، تو انڈیا اپنی پالیسیاں کیسی بنائے کہ ٹرمپ کی طرح اس کو بیوقوف بنائے رکھے. ایک تو ہے سوچنے کا یہ انداز، وہ اس کا مطلب وہ سوچتے ہیں اپنے ملک کے حساب سے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم کیسی پالیسیاں بنائیں کہ صدر جو بائیڈن مجھ سے خوش ہو. جو ہمارا بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری گورنمنٹ سے خوش رہے، پاکستان سے خوش رہے، اور جو اور بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے خوش رہے، جن سے وہ ملتے ہیں، جن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اکثر یہ بتایا کہ ہمارے ہاں طوائف الملوک کی اتنی بڑھ چکی ہے، محلاتی سازشوں کا یہ عالم ہے کہ خدا کی پناہ. جب آپ دیکھتے ہیں نا ایک چیز آپ بظاہر ثبوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور وہ جو دوسرا یہ جو ہمارے ہوتے ہیں، جو وہ ہمارے سیاستدان جو مباحثے کرتے ہیں، جو ٹی وی پروگرام چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ مانتے نہیں، آنکھوں کے سامنے والی بات ہی نہیں مانتے. اب یہ محسن داوڑ نے چول مار دی ہے کہ جی وہ تجربہ ناکام ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے. وہ الو کے پٹھو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ امریکہ پاگل ہے، چین بیوقوف ہے، روس، ٹرکی، دنیا کے درجنوں ممالک کے سیٹلائٹ پوری دنیا کے اوپر گھومتے ہیں. بھائی ایک ایک پل کی خبر ہے، تمہیں یہ نظر آ گیا، دنیا نے دیکھا ہے شاہین 3 فائر ہوا ہے، اس نے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کیا اور 100% اس کا رزلٹ آیا ہے. لیکن یہ ساتھ عجیب و غریب جھوٹا پروپیگنڈا چلا، اور اس پہ بحث ہو رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے. ناظرین کرام جی، ضد، یہ تعصب، یہ ایک طرح کا اپنے آپ کو مسلط کر دینا، سب کچھ سمیٹ لینے کی ہوس ہمیں برباد کر دے گی. ہماری سرکاری افسران کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ وہ
اب وہ اپنے جو نیکسٹ افسر ہے نا اس کو کیسے خوش رکھیں، اور اس سے پھر اپنے بگ باس کو کیسے خوش رکھیں۔ ان کی تربیت یہ تو ہوئی نہیں کہ آپ کا معیار آپ کا کام ہے، اگر آپ کا کام صحیح ہوگا تو آپ کا افسر خوش رہے گا، لیکن وہی بیچارے کیا کریں جن کا کام صحیح ہوتا ہے ان کے تبادلے کر دیتے ہیں۔ دیکھ لینا یہ CCPO لاہور کا کیا کیا ہے انہوں نے، وہ سارے وہ سب بدماشوں سے دشمنیاں مول لیتا ہے بیچارہ، اور انجام ہی ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے پرے مارتے ہیں، کوئی نیا سفارشی آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں کہ بنیادی بات جو ہے نا، ہماری پالیسیاں جو ہیں ان کا تعین کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے، چاہے وہ قومی سطح کی پالیسیاں ہوں، چاہے وہ صوبائی سطح کی پالیسیاں ہوں، چاہے وہ ہماری مقامی سطح کی پالیسیاں ہوں۔ جب تک ہمارا بابا آدم ہی اس طرح رہے گا تو کیا خاک ہم نے کرنا ہے، یہ کچھ کرنا ہے۔ اس سسٹم میں ایک بنیادی انقلابی تبدیلی چاہیے اگر ہم نے اس میں سروائیو کرنا ہے۔ اگر یہ سنسنی خیزی پر ہی، یہ جھوٹ پر ہی، یہ کرپشن پر ہی دھندا چلانا ہے تو پھر تو بھئی ایسے ہی چلے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو تجربے کے ساتھ جانی، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔